बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मुहर्रम अल हराम के हवाले से ख़ुसूसी प्रोग्राम में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। सवाल व जवाब का सिलसिला जारी है। आइए अपने मेहमान की तरफ चलते हैं और आज की नशिस्त के सवालात उनके सामने रखते हैं। उस्ताद, ये फरमाइएगा कि जो नबूवत का सिलसिला है या दीन इब्राहिमी की जो सारी रिवायत चली आ रही है, उसमें ये तहकीकात ये कहती हैं या शिया मकतब फ़िक्र के जो अफराद हैं उनकी तरफ से ये दलील दी जाती है कि पैगंबरों के यहाँ भी और ख़ास तौर पे इब्राहिमी रिवायत में भी जब एक पैगंबर अपना मिशन कंप्लीट कर चुका होता है तो वो अपना एक जानशीन मुकर्रर करता है। तो इस सारी बात में कितनी सदाकत है? और हो सकता है कि हम जब गदीर खुम का वाक़या हमने डिस्कस किया तो उसमें यही पहलू ही पेश नज़र हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि मैंने अपना काम मुकम्मल कर दिया है और अब इसी काम की ज़िम्मेदारी के तौर पे एक शख्स ने सामने आना है। तो ये क्या इस चीज़ की भी कोई हमें हकीकत मालूम होती है अपने दीनी मतून से या हिस्ट्री से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हज़रत ईसा को देखें तो तमाम शागिर्द उनकी ज़िम्मेदारी उठा लेते हैं, बाद में किसी एक को मुकर्रर नहीं करते। हज़रत मूसा को देख लें कि उन्होंने किसी को मुकर्रर नहीं किया। और अगर आप उनके बाद की खिलाफत की बात कर रहे हैं तो वो यूशे बिन नून थे, वो बहुत मुत्तकी इंसान थे, हज़रत हारून नहीं बने। उसके अलावा बताइए कि कोई आदमी अंबिया में से हज़रत इब्राहीम ने किसको अपना जानशीन बनाया? हज़रत या इसहाक़ जो थे वो अल्लाह ने नबी बनाए, इधर इस्माइल भी अल्लाह ने नबी और रसूल बनाए। तो अल्लाह ताला का चुनाव है, उन्होंने तो नहीं कहा कि मेरे बाद ये होगा। तो एक ये है कि अल्लाह ताला किसी को चुन ले, वो एक अलग बात है। और ख़ुद वो बना रहे थे कि मेरे बाद इस्माइल मेरे ज़िम्मेदार हैं या हज़रत इसहाक़ ज़िम्मेदार हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद हज़रत इसहाक़ को देख लीजिए, वो क्या कर रहे हैं, अल्लाह ने चुन लिया हज़रत यूसुफ़ को ख्वाब के ज़रिए से कभी तो मैं नबी बनाने वाला हूँ, और बाद में नबी बना दिया, अज़ीज़ मिस्र बना दिया। तो वो तो अपने बेटे के रियाया बन कर गए हैं वहाँ पर। तो ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, बस एक ख़्याल सा है जिसको पेश कर दिया गया है, इसका कोई सबूत नहीं है। और इसी वाक़या गदीर से मुतल्लिक़ 2 आयात हैं जो पेश की जाती हैं और कहा जाता है कि इनका जो शान नज़ूल है वो बिल्कुल उस पस मंज़र में है कि वाक़या गदीर के मौका पर ही ये दोनों आयात नाज़िल हुई। एक आयत दीन की तकमील के हवाले से है कि आज हमने तुम पे तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, और दूसरी आयत वो ज़्यादा फ़ेवर करती है उनके मौक़िफ़ को, करती हुई नज़र आती है। वो ये कहते हैं कि जब गदीर खुम का वाक़या हुआ तो अल्लाह ताला ने, बल्कि हज्जतुल विदा के मौके के साथ वो उसको जोड़ते हैं और ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इसरार के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तलकीन की कि जो बात हमने आप पे नाज़िल की है, ये आयत 67 है, वो आप लोगों तक पहुँचाइए, और अगर आप ये नहीं पहुँचाएँगे तो फिर हम आपका एक तरह से मुआख़ज़ा करेंगे। तो इन दोनों आयात का इस सारे वाक़या के साथ कोई रिलेशन बनता है, और आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, इस क्या पूरी सूरह माइदा इकट्ठी नाज़िल हुई है? और पूरी सूरह अल माइदा में जितनी बातें हैं, क्या वो सिर्फ़ यही बात है कि हज़रत अली की खिलाफत होनी है, या ये आयतें उस सूरह के अंदर बताए हुए दीन के बारे में हैं? सूरह अल माइदा को पढ़ने वाला हर शख्स ये जानता है कि वो एक मीसाक की सूरह है। तमाम सहाबा को, तमाम बनी इस्माइल को कहना चाहिए, तमाम बनी इस्माइल जो मुसलमान हो गए हैं उनको अल्लाह ताला अपने साथ मीसाक में बांध रहे हैं, एक अहद में बांध रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि तुम्हें यहूद व नसारा के लिए मिसाल बनना है, कि उनकी तरह ना कर देना कि वो अहद से फिर गए थे, तो तुमने अहद से नहीं फिरना। ये अहद की सूरह है। इस अहद की सूरह में ये बताया जा रहा है कि तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया है और रसूल ने भी पूरा दीन पहुँचा दिया है। हज्जतुल विदा के मौके पर आपने जो पहली गवाही सहाबा से ली वो क्या थी कि मैंने तुम्हें पहुंचा दिया है ना। तो जब सहाबा ने कहा जी हाँ आपने पहुंचा दिया, तो फिर नबी अकरम ने फरमाया अल्लाह तू भी गवाह है ना कि मैंने इन तक अपना दीन पहुंचा दिया है। ठीक है, अब ये वो पूरी बात है जो सूरह अल माइदा में आ रही। आप उसमें से एक आयत को निकाल के अगर इस वाक़े के साथ जोड़ें भी तो बस ठीक है, आपने बता दिया कि हज़रत अली जो है वो नेक आदमी हैं, और अगर ये दीन का हिस्सा है तो तुम सारे इसके साथ मोहब्बत करना। इतनी बात वाज़ेह हो गई। तो इससे, इसके कहने से इसकी अहमियत थोड़ी बढ़ गई कि बड़ी अहम बात है कि दीन का हिस्सा है, लेकिन इसके मानी कैसे बदल जाएंगे? मानी तो वही रहेंगे जो जुमले के हैं। और दूसरी बात यह है कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये बिल्कुल इसी मानी में है, खिलाफत के मानी में,
تو یہ تو بالکل نامکمل قسم کی رہنمائی ہے. یعنی جو اس وقت الفاظ بولے جا رہے تھے وہ کیوں نہیں بولے گئے؟ مولا کا لفظ کیوں بولا گیا؟ آپ اپنے لیے قوم قریش کے لیے الائمۃ من قریش کے الفاظ بولیں اور یہاں پر ایک بالکل اس معنی میں نہ آنے والا لفظ بول دیں. امام کیوں نہیں کہا؟ ٹھیک ہے، سلطان کیوں نہیں کہا؟ یا خلیفائی کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا آپ نے؟ اگر ابو بکر صدیق استعمال کر سکتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان کا ہی لفظ ہے نا. کہ میرے بعد میرا خلیفہ علی ہوگا، یا میرے بعد کا لفظ بولتے ہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یعنی جب تک میں جیتا ہوں تب بھی، میرے مرنے کے بعد بھی. ٹھیک ہے نا. اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ بعد میں الفاظ بولے ہیں. تو نہ بعد کا لفظ تک نہیں ہے اس کے اندر. تو بعد کا بھی جملہ لفظ آیا تھا تو چلو ایک معنی منتے تھے کہ میرے بعد تمہارا مولا یہ ہوگا، تو ایک سینس بنتی ہے کہ خلافت کی بات کی جا رہی ہے. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے بھی تمہارا مولا ہے کیونکہ میں تمہارا مولا ہوں، اور میرے بعد بھی. تو اس میں تو کوئی زمانے کا، آج کا، بعد کا، کل کا کوئی فرق نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو جتنی مرضی اس کو وحی کی تائید بھی دے دیں تب بھی. اور سچی بات یہ ہے کہ بعد میں کیا ہونا ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سورہ شورا کی آیت امرہم شورا بینہم کے خلاف ہے کہ آپ کوئی تجویز دے کر جاتے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ تجویز دیتے تو پھر مکمل رہنمائی ہونی چاہیے تھی. آپ بتاتے کہ بھئی جیسے آپ میں نے جنگوں میں آپ کرتے تھے کہ جنگ میں کسی کو علم دیتے تھے کہ بھئی گر گیا تو تم نے پکڑ لینا ہے، پھر گر گیا تو تم نے پکڑ لینا ہے. تو کم از کم صحابہ کے عہد تک پوری رہنمائی کر جاتے کہ پہلے حضرت علی کو بنانا ہے، پھر فلاں کو بلا لینا، پھر حضرت حسین کو بنا لینا. بتاتے ایسا کچھ بھی نہیں. اور فرض کر لیجئے کہ واقعتاً ایسا ہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے اور 10 لاکھ صحابہ کے سامنے آپ نے اپنی تمنا کا اظہار کیا ہے، اور سقیفہ بنی ساعدہ میں وہ سارے صحابہ سوئے رہتے ہیں. ناقابل فہم. تو جو یمن سے آتے ہوئے 2-4 لوگوں کو کچھ سختی کا سامنا تھا، لیکن باقی لوگوں کو تو حضرت علی کی شخصیت سے واقف تھے نا کہ وہ کتنے اچھے دل نواز انسان ہیں اور کتنے مہربان ہیں. انہوں نے کیوں نہیں اٹھ رہے؟ وہ سارے مدینہ ہی گئے تھے، 10 لاکھ کے 10 لاکھ. تو مدینہ میں 10 لاکھ لوگ اس کو سننے والے ہیں، کوئی بھی نہیں بول رہا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی سارے کے سارے نبی کریم، چلیے یہ تو 2-4 جو تھے نعوذ باللہ خلافت کے لالچ میں استغفر اللہ بات کر رہے تھے، تو باقی 10 لاکھ کا کیا مسئلہ تھا؟ وہ کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے بیعت کا کیوں انکار نہیں کیا کہ حضرت علی کو چھوڑ کر ہم نہیں بیعت کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خود بات کی تھی کہ میرے بعد حضرت علی مولا ہوں گے تمہارے. کیوں نہیں کہہ رہے؟ تو یہ اس کے معنی نہیں ہے. تو اگر یہ اتنی ہی بات جتنی لفظوں میں ہے ہم مان لیتے ہیں کہ وہ دین کے مکمل کرنے کی بات ہے تو ٹھیک ہے. ہم میں سے اہل سنت میں سے کون ہے جو حضرت علی کو اپنا مولا نہیں سمجھتا، اپنا محبوب نہیں سمجھتا؟ کون ہے جو اکیلے کھڑے ہو کر آواز دیتے تو مدد کے لیے نہ جاتا؟ ہم سارے آج بھی تیار ہیں. ان کی شان میں کبھی ہم گستاخی نہیں کر سکتے. ہم ان کا اتنا ہی احترام کرتے ہیں جتنا باقی صحابہ کا کرتے ہیں. کوئی کمی نہیں، بلکہ بڑھ کر ہے. لیکن اگر ہم ان کے عقائد کا براہ راست مطالعہ کریں اور یہ ولایت یا یہ امامت کا پورا کانسیپٹ ان کی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو وہاں یہ اصرار نظر آتا ہے ہمیں کہ یہ عقیدہ ماننا بہت ضروری ہے. یعنی وہ اس کو جیسے اسلام کے بنیادی عقائد میں سے دیکھتے ہیں. تو اگر کوئی شخص اٹھ کے اس عقیدے کی تائید کرتا ہے صرف اس اصرار پہ کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو اس ساری چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستگی، ان کے چند ارشادات میں جو اشارات موجود ہیں، جو ان کی سوانے سے ایک پوری ہمیں بات معلوم ہوتی ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر وہ اس عقیدے کو مانتے بھی ہیں، اسلام میں ایک عقیدے کی حیثیت دیتے ہیں اور پورے امامت کے کانسیپٹ کو جس طرح سے وہ بیان کرتے، تو پھر اس میں کیا آپ مسئلہ دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہمیں اس کو نہیں ماننا یا اس کی کمزوری کے پہلو جو موجود ہیں ہم ان کی نشاندہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ جو امامت اور ولایت کا تصور اہل تشیع نے دیا ہے وہ ہمیں دور اول میں نظر نہیں آتا، کہیں نظر نہیں آتا کہ کسی ایسے آدمی کو حکمران بننا ہے جو یہ اوصاف رکھتا ہو، یا امامت کا یہ تصور ہے،
یا امامت خدا کی طرف سے چنیدہ ہوتی ہے، اس کا کوئی تصور دور اول میں پایا نہیں جاتا۔ جب اہل تشیع نے پیدا کیا تو تب پرانی تاریخ کی کتابوں میں بھی اب شیعہ ڈیولپ ہو رہا ہے تو اول دور کے شیعہ بھی یہ بات کرتے نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیز بعد میں ڈیولپ ہوئی ہے، پہلے موجود نہیں تھی۔ تو جو چیز پہلے موجود نہیں ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بالکل وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو کہی کہ تم کیا کرتے ہو، ابراہیم تو تورات سے پہلے تھے، تورات بعد میں نازل ہوئی ہے، تو ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو نہ انہوں نے ولایت کا کوئی تصور دیا، نہ انہوں نے امامت کا کوئی تصور دیا۔ عربوں کے ہاں امامت حکمرانی ہوتی تھی، اور حکمرانی جن کو ملی ہے وہ تاریخ میں واضح ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے چنیدہ تھی خلافت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی بے بس رہ گئے۔ انہوں نے کیوں نہیں کوئی ایسے حالات پیدا کیے کہ ان کو جلدی مل جاتی، یا جب ملی تو پھر لمبے عرصے کے لیے ملتی۔ حضرت علی نے جو اپنے تقوی کی وجہ سے، اپنے ذہانت کی وجہ سے، اپنی فقاہت کی وجہ سے جو خدمت کرنی تھی، امت کو اٹھانا تھا، وہ اللہ نے پھر لمبی مہلت کیوں نہیں دی؟ وہ ابن ملجم جیسے بدبخت انسان کے ذریعے سے ان کو شہید کروا دیا۔ تو جان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، تو یہ کیا ہوا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تصور دو پہلوؤں سے بالکل اسلامی تصورات میں نیا تھا، تاریخی اعتبار سے، کہ پہلے وہ نظر نہیں آتا۔ حضرت علی اپنے لیے نہ امام کا لفظ بولتے نظر آتے ہیں، نہ ولایت کا لفظ بولتے نظر آتے ہیں، بس اپنے جیسے ایک اچھے صحابی شاندار قسم کے، وہ جب ان کو موقع ملا انہوں نے خلافت سنبھالی، وہ بھی اصرار پر لوگوں کے، یعنی لوگ ان کو کہہ رہے ہیں، اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی مقرر کیا تو جملہ کم از کم یہ بولتے تھے کہ دیکھو وہ آج ٹائم آ گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا۔ نہیں، لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں، وہ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں کرنا۔ پھر جب بالکل نظر آ گیا کہ نہ عبداللہ بن زبیر کر رہے ہیں، نہ فلاں کر رہے ہیں، نہ فلاں کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے سنبھالی ہے۔ جب حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں تو انہوں نے خلافت مجبوراً سنبھالی ہے۔ تو یہ سارا کچھ بتا رہا ہے کہ وہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کچھ بھی، نہ امامت کا تصور پیش کر رہے ہیں، نہ ولایت کا تصور۔ حضرت حسین کے جملے دیکھ لیجئے، کہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ولایت دی گئی ہے، کہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں امامت دی گئی، نہیں، کہیں بھی نہیں۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت معاویہ کے 20 سال وہ حضرت معاویہ کی قلمرو میں رہے ہیں، ان کے قوانین کو مانتے رہے ہیں، ان کے سے وظائف لیتے رہے ہیں، اور یقیناً جو ان کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوتی ہوگی وہ حکومت کو دیتے رہے ہیں۔ 2 دفعہ ان کے ساتھ واضح طور پر تاریخ میں ثابت ہے کہ کوفہ کے لوگوں نے آ کر کہا کہ آپ، یعنی حضرت معاویہ کا 10واں سال ہے، درمیان کے زمانہ ہے، تو آپ اگر آپ کوشش کریں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، حضرت حسین اگر ان کو پتہ ہے کہ ولایت ہمارے لیے ہے اور ان کو پتہ ہے کہ امامت ہمارے لیے ہے تو وہ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ ایسا کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ نہیں، یہ تصور بعد میں ڈیولپ ہوا ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام کی بنیادی تعلیمات سے نہیں ہے۔ بہت شکریہ استاذ، آپ نے آج کے سوالات کو بھی بہت تفصیل سے جواب دیے ان کے۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔